جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل حماس نے صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے امن منصوبے کو جواب دیا ہے، کل انہوں نے جمع کروایا ہے، اور اس میں اپنے کچھ انہوں نے وضاحتیں طلب کی ہیں۔ انہوں نے جو مین صدر ٹرمپ کی جو شرط تھی کہ اسرائیل کے جو یرغمالی ہیں وہ حماس کے قبضے میں ہیں، ان کو رہا کیا جائے، تو اس مین شک کو تو حماس نے قبول کر لیا کہ ہم اسرائیلی یرغمال رہا کر دیں گے۔ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جن کی نظر امن کا نوبل پرائز جیتنے کے اوپر ہے، جس کا رزلٹ آنا ہے 10 اکتوبر کو، تو اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ چونکہ وہ بڑے مشہور ہیں اپنے ایسے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے میں اور اوٹ پٹانگ سٹیٹمنٹس دینے میں، اور ایک سٹیٹمنٹ دینے کے بعد دجل کرنے میں یا ٹوٹل اس کے علیحدہ کوئی کام کر دینے کے زمرے میں شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ایک ہیں بات لیکن کرتے دوسری ہیں۔ تو انہوں نے حماس کو ایک شرط پیش کی تھی، ایک امن منصوبہ 20 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا کہ آپ یہ ہماری شرطیں مانیں، یہ منصوبہ ہے، یہ ڈیل ہے۔ ہمیں سنڈے تک، ان کو اتوار تک ٹائم دیا تھا، یعنی 3-4 دن دیے تھے کہ ہمارا یہ منصوبہ بھی مانو، 20 شرطیں جو ان کا وہ ایک امن منصوبہ انہوں نے سو کارڈ امن منصوبہ پیش کیا تھا، اور اتوار کی شام تک ہمارے وہ جو یرغمالی ہیں جو اسرائیل کے جو حماس کے قبضے میں ہیں وہ رہا کرو، ادروائز تمہارے اوپر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور میں اجازت دے دوں گا اسرائیل کو، پھر وہ جو مرضی کرے تمہارے ساتھ۔ یہ انہوں نے اب جو ان کا طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے بیسیکلی، وہ انہوں نے اپنایا تھا، اور حماس کے پاس بڑا مشکل یہ ٹائم تھا، مرحلہ تھا کہ وہ کیا کرے۔ آیا کہ وہ صدر ٹرمپ کے جال میں آیا کہ وہ صدر ٹرمپ کی بات مانے، اور فلسطین کا جو کاز ہے، جو پوری دنیا میں ابھی پوری دنیا تقریباً مانتی ہے فلسطین کے کاز کو، وہ پوری دنیا کے اندر فلسطین کے بارے میں ہمدردی جاگی ہے، پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، حق خود ارادیت کے لیے، اور پوری دنیا کی گورنمنٹیں بتدریج ان کو فلسطین کی اسٹیٹ کو قبول کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں حماس کے پاس بڑا مشکل رستہ تھا، یا تو وہ گیو اپ کرے اور اپنے اسلحہ بھی دے دے، اور ساری ان کی شرائط جو کہ صرف اور صرف اسرائیل کو خوش کرنے والی شرائط تھیں۔ بیسیکلی ہوا یہ کہ اسلامک ممالک جو سعودی عرب وغیرہ ہے، جو قطر وغیرہ ہے، ایجپٹ، پاکستان اسپیشلی، 8 مسلم ممالک کے آگے صدر ٹرمپ صاحب نے ایک ڈیل پیش کی، ایک امن منصوبہ پیش کیا کہ یار یہ میں بنیامین نتنیاہو کے سامنے رکھوں گا، تسی راضی ہو؟ اب ظاہر ہے وہ 8 اسلامک ممالک جن میں ایک پاکستان بھی ہے، وہ ایک امریکہ بہادر کے آگے پھر کیا کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے جی، بھاگتے چور کی لنگوٹے ہی صحیح، چلو یار کم از کم مظلوم فلسطینیوں کا قتل ناحق تو ختم ہوگا، چلو ہم اس میں اس منصوبے پہ ہم ہاں کرتے ہیں۔ حالانکہ ظلم خدا کا دیکھیں، دنیا کے تاریخ میں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ 1918 میں یا 17 میں یہ جو اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے جو گٹھ جوڑ ہوا تھا، پھر 1948 میں اسرائیلی ریاست قائم کی گئی تھی، اس میں بھی فلسطینیوں سے کوئی پوچھا نہیں گیا۔ انگریز بہادر کی وہاں پہ حکمرانی تھی، اور انگریز بہادر نے فلسطینیوں کی زمین کا ایک ٹکڑا اسرائیلیوں کے دے دیا، جو کہ وہاں پہ ان کی بہت کم مائنورٹی تھی اس ٹائم، اسرائیل جو جوز تھے، جو یہودی تھے، جو اس ٹائم فلسطین میں رہتے تھے۔ اور ابھی تقریباً 80 سال بعد، 79 سال بعد، اب دوبارہ امریکہ بہادر مل کے برطانیہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ 3 ممالک نے ملا، اور ایک گٹھ جو اسپیشلی امریکہ اور اسرائیل، بیچ میں برطانیہ کے جو پرانے وزیر اعظم ایکس پرائم منسٹر ٹونی بلیئر صاحب، جن کی وجہ سے تقریباً 10 لاکھ ناحق لوگ مارے گئے عراق میں، ان کی جھوٹ کی وجہ سے، ان کی غلط بیانی کی وجہ سے، ان کی مکاری کی وجہ سے۔ بعد میں انہوں نے کہہ دیتا جی آئی ایم سوری، وی آر سوری، تو عراق تو جوہری ہتھیار نہیں تھا بنا رہا، ساری غلطی سی، بہرحال انہوں نے مار دی۔ اب امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل نے مل کے یہ منصوبہ بنایا، ٹھیک ہے، اس میں کے اندر عبوری طور پہ گورنمنٹ جو اس کا چیئرمین ہوگا نا، جو اس کا جو
وہ ہوگا جی صدر, اور وہاں پہ جو گورنر رائج ہے, جو انگریزوں کے آبادیاتی نظام جو ہوتا تھا جہاں پہ یہ حکمرانی کرتے تھے, وہاں پہ اپنا ایک چھوڑ دیتے تھے, بادشاہ کہہ لیں, حکمران کہہ لیں, اور باقی عوام کو یہ نوکر بنا کے رکھتے تھے. تو فلسطینیوں کے اوپر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ٹونی بلیئر صاحب کو ہم ڈالیں گے. اب یہ 20 نکاتی فارمولا رکھا پاکستان کے سامنے, باقی عرب ممالک کے سامنے. انہوں نے تتالیوں مارتے ہوئے یس کہہ دیا, چلو شکر ہے سانو تو بچ پایا تے ہیں نا سانو, کیونکہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں اسپیشلی جو عرب ممالک ہیں پاکستان, ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کے لیے بیٹھنا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے. تو یہ اپنے لیے یہ اسی چیز میں خوش ہو رہے تھے ہمارے ممالک, اسلامی ممالک, چلو یار سانو بھی شامل تو کیتا نہیں نا, جو بھی انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے فلسطین دی باتیں. اب جب ہمارے جو اسلامک ممالک صاحب جب واپس گئے صدر ٹرمپ کے سامنے ایک منصوبہ دے کے, جب اپنے کراچی واپس گئے, اور ہمارے بھی وہاں پہ جا کے وزیر اعظم صاحب نے لہرا کے کہا جی ہمیں یہ منصوبہ قبول ہے اور ہم بڑے خوش ہیں جی ٹرمپ صاحب نے یہ کیا وہ کیا. اور جب بنیامین نتنیاہو ملا, یہ شیطان, بلکہ شیطان سے بھی بڑا اس کا کچھ ہونا چاہیے نام, یہ جو شیطان کا جو پجاری ہے یا شیطان خود ملا صدر ٹرمپ سے, تو اس کے سامنے جو اس نے شرائط رکھی, یہ ٹائمز آف اسرائیل میں بھی یہ بات آئی ہے, دنیا کے خبرات یہ بات کر رہے ہیں یار, یہ حقیق پڑھی لکھی بات ہے, میں کوئی ایمی بلنڈر نہیں مارا. جو اس نے شرائط رکھی صدر ٹرمپ کے سامنے, صدر ٹرمپ نے وہ جو فارمولا تھا, وہ جو معاہدہ تھا, جو اس نے پوری دنیا کو پہلے دکھایا, ہاں جی ساڑھا معاہدہ طے پا گیا ہے. پاکستانی جرنیل بھی عاصم منیر صاحب, معذرت چاہتا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہ بھی خوش ہیں, اور پاکستانی وزیر اعظم صاحب بھی خوش ہیں. دو بڑے اچھے بندے ہیں یہ بھی اس معاملے میں ہیں, باقی بھی ایگری کرتے ہیں. وہ منصوبہ جب بنیامین نتنیاہو اس سے ملا تو انہوں نے چینج کر دیا, اس نے نئی شرائط ڈال دی, اس نے اپنی مرضی کی نئی شرائط ڈال دی. اس کے اندر اس نے جو ہے نا اپنی جو فوجیں ہیں اس کو بھی بتدریج پیچھے لے کے جانے کا منصوبہ بنایا, اور جو غزہ کی پٹی ہے اس کے اندر 15% جو آخری ایون جو سب سے لاسٹ اس کی فوجیں جنگی پر, پھر بھی ان کے پاس 15% غزہ کا رقبہ ہوگا, جس کو وہ بارڈر لائن کہہ رہے ہیں, جس کو وہ سیفٹی زون کہہ لیں, ٹھیک ہے, نیوٹرل زون کہہ لیں, کہ وہاں پہ ہماری فوجیں رہیں گی 15% غزہ کی پٹی کے چاروں طرف. یہ اس نے منصوبہ بنایا. اب کیا ہوا جی, اللہ بھلا کرے, اب جب حماس کے سامنے یہ منصوبہ پہ آیا تو حماس کو تو ظاہر ہے یہ منصوبہ پسند نہیں تھا, اور ظاہر ہے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یار انہوں نے مسلم ممالک کے سامنے ایک رکھا ہے اور بعد میں انہوں نے چینج کر دیا, اور ہم سے تو پوچھا ہی نہیں. اور مین چیز تو یہ اس یرغمالیوں کی رہائی تھی, تو حماس نے کہا چلو ہم یرغمالی تو رہا کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ فلسطین کے اوپر کوئی اور اتھارٹی رول کرے, چاہے وہ صدر ٹرمپ ہو, اور اسپیشلی جو یہ ٹونی بلیئر صاحب ہیں, یہ تو ہمیں منظور ہی نہیں ہے. حماس نے ایک طرفہ وہ معطل کر دیا ہے. اب صدر ٹرمپ صاحب اس بات پہ خوش ہو گئے, چلو یار اسرائیل حماس سے یہ تو بات مانے گی نا, حماس یہ یرغمالی تو رہا کرے گی, تو اس کی وجہ سے مجھے تو نوبل پرائز مل جائے گا, جو کہ آج کیا تاریخ ہوگی ہے, 4 تاریخ ہوگی ہے, یعنی 6 دن بعد ڈیسائیڈ ہوگا, وہ اعلان ہوگا نوبل پیس پرائز کا کون جیتے گا. تو صدر ٹرمپ صاحب نے کل ہی اپنے سوشل میڈیا پہ اعلان کر دیا تھا کہ حماس جو ہے نا امن کی طرف آ رہے ہیں, حماس نے ایگری کر لیا ہے حماس, اور ان کا صدر ٹرمپ نے شیئر بھی کیا انگلش ورژن جو حماس نے جو ان کو پیش کیے تھی اپنی شرائط. تو بات یہاں پہ مکی ہے کہ صدر ٹرمپ نے تو اسی ٹائم اعلان کر دیا, اسرائیل کو مطالبہ کر دیا کہ اب تم اپنی بمباری روک دو, لیکن اسرائیل چونکہ وہ شیطان ہے, وہ کسی کی نہیں سنتا, اس کے بعد بھی اسرائیل نے فضائی حملے غزہ سٹی کے اوپر جاری رکھے. اور ابھی لاسٹ اطلاعات کے مطابق جو تک میں نے پڑھی تھی, ابھی اسرائیل اس پہ بمباری کر رہا ہے. تو مین مدعا یہ ہے کہ امید ہے کہ ابھی فی الحال اللہ کرے بمباری رکے. اور دیکھیں ان لوگوں کی 20 کا جو اوریجنل منصوبہ تھا جو انہوں نے حماس کے سامنے رکھا ہے, اس کے اندر انہوں نے کیا, اگر آپ یرغمالی رہا کر دیں گے, اگر آپ ہتھیار ڈال دیں گے, اگر آپ ٹھیک ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ساری اپنی شرائط, یعنی کہ بیسیکلی وہ تو ہم آپ کو امداد دیں گے. یعنی یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں, کتنے حقیر نیچ ذلیل لوگ ہیں کہ یہ امداد کو امن سے منصوبے سے ساتھ ملا رہے ہیں. یعنی کہ یہ فلسطینی عوام کو اتنا ٹارچر کر رہے ہیں, جو کہ ایک انٹرنیشنل قانون کی سرعام خلاف ورزی ہے. یہ فلسطینی عوام کو بھوکا نہیں رکھ سکتے, یہ
کہ یا آپ ہماری یہ شرائط مانیں گے تو ہم آپ کے ملک میں ہم آپ کے عوام کو کھانا پانی اور امداد اور دوائیاں اور بچوں کا دودھ پہنچائیں گے. اگر نہیں مانو گے تو یہ رکا رہے گا. اور یہ بین اقوام متحدہ کے قوانین کے ممالک کے اپنے قوانین کی ٹوٹل سرعام خلاف ورزی ہے. لیکن اس میں ٹرمپ بھی شامل ہے, اس میں بنیامین نتنیاہو بھی شامل ہے, اور اس میں بالواسطہ طور پہ پورا یورپ شامل ہے جو اس کو اجازت دے رہا ہے اسرائیل کو یہ کام کرنے کی. اب اگر یہ اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو پوری دنیا کوئی بھی اس کو اجازت نہیں تھی دینی مسلم ممالک کو یا کسی عرب ممالک کو کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ایسے کرے. بہرحال یہ فی الحال میں نے کہا یہ میں ایک ویڈیو بنا دوں کہ ڈیل کہاں پہ پہنچی ہے. حماس نے اس کی یہ شرط تو مان لی ہے کہ ہم رہا کر دیں گے غمالی, کیونکہ حماس نے ظاہر حماس کے لیے بھی ٹائٹ حالات ہیں, ان کے اوپر بہت بمباری ہوگی ہے, ان کا پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا ہے. تو انہوں نے بھی سوچا چلو یار اب اگر ہم نہیں مانتے تو پھر وہ اور بمباری کرے گا اور ٹوٹل اور ستیہ ناش ہو جائے گا, اور زیادہ لوگ بے گناہ مارے جائیں گے, اور حماس کے بھی جو آلریڈی تباہ کاری ہوئی ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوگا, اور دنیا سمجھے گی کہ حماس جو ہے نا وہ ٹیبل ٹاک نہیں کرنا چاہ رہا, وہ امن کی طرف نہیں آنا چاہ رہا, یہ شیطانی کام کر رہا ہے حماس. اس لیے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے انہوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ کے آگے بھی اپنا شاید ووٹ بینک لینے کے لیے انہوں نے ایک ایسی شطرنج کی چال کہہ لیں, یا انہوں نے انہوں نے مورا کھیلا ہے. باقی اللہ پاک کرے, اللہ ہماری تو دعا ہے, میری دعا ہے, اللہ رب العزت امن قائم کرے اس پٹی میں, اور فلسطینیوں کو ان کے جو چوائس حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے. ظلم خدا کا حماس بارہا کہہ چکی ہے کہ ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن قبول ہے, لیکن اسرائیل بنیامین نتنیاہو ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہمیں فلسطین کی ریاست کبھی قبول نہیں ہوگی. یعنی یہ کچھ ایسے ہزاروں سوالات ہیں جو فلسطینیوں کے اگینسٹ جا رہے ہیں, اور انٹرنیشنل جو مبصرین ہیں, جو بڑے بڑے مبصر, میں کل 1.5-2 گھنٹے سنتا رہا ہوں رات کو ریڈیو میں, امریکہ سے صدر ٹرمپ کے جو کابینہ میں شامل ہو گئے ان کی بھی بات, اور امریکہ سے مبصر, یو کے سے اور اقوام متحدہ کے مبصرین ان کی بھی بات کی, اور زیادہ تر یہی کہہ رہے ہیں کہ حماس نے جو کام کیا ہے وہ بیسٹ کام ہے ان کے لیے. کیونکہ اگر وہ ساری شرائط اسرائیل کی مان لیتے, ہم اس کی ٹرمپ کی مان لیتے, تو یہ فلسطینی عوام کے لیے بہت زیادہ اور برا تھا اس میں. یعنی کہ اس میں کہیں آزاد اسٹیٹ کا تو انہوں نے بیان تک نہیں دیا. بہرحال اللہ پاک فلسطینیوں کی مظلومین کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, آمین. سامعین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک, سبسکرائب, شیئر کیجیے گا, اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھے کمنٹ ہیں, کچھ اپنی آراء دینا چاہتے ہیں تاکہ میں جب ویڈیو بناؤں تو مزید اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہو, بہتری پیدا کر سکتے ہو, پلیز آپ اپنے قیمتی مشورے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور آپ کے مشورے پہ انشاءاللہ میں حتی المقدور کوشش کروں گا کہ پورا عمل کروں. جزاک اللہ, السلام علیکم.